الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد صدق اللہ العظیم آمنت بما انزل اللہ من کتاب قرآن پاک کا 30واں پارہ 111 نمبر کی صورت شریفہ سورۃ اللہب 5 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ارشاد فرمایا، شروع اللہ کے نام سے سب سے زیادہ مہربان، سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا، کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ ہی وہ جو اس نے کمایا۔ عنقریب وہ داخل ہوگا شعلہ مارتی ہوئی آگ میں، اور اس کی بیوی بھی وہ اٹھانے والی ایندھن کا، یا دوسرا ترجمہ وہ لگائی بجھائی کرنے والی، اور اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس صورت شریفہ کا نام سورۃ اللہب ہے، اور قرآن پاک کی 114 صورتوں میں جس مخالف اسلام کا نام اکیلا آیا ہے پورے قرآن میں، وہ یہی مردود ابی لہب ہے۔ یہ صورت شریفہ اسی کے نام پر ہے۔ لہب کا اصل معنی ہوتا ہے شعلہ۔ اب اس کو ابی لہب کیوں کہتے تھے انشاءاللہ ابھی عرض کریں۔ تو مخالفین اسلام میں جس کا نام آیا وہ ابی لہب ہے، اور معاونین اسلام میں اہل ایمان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گروہ میں جس صحابی رسول کا نام آیا وہ ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورۃ الاحزاب میں فلما قضى زید منہا وطرا زوجنا کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زید نے اس خاتون سے اپنی حاجت پوری کر لی تو پھر ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا۔ کہتے زینب بنت جہش کا یہ واقعہ ہے، اور اس وقت آپ کے خادم نے اس کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا تھا۔ دیکھیے، چونکہ قرآن شریف کے تعلق سے ایک معلوماتی نقطہ ہے، اس لیے آپ کے خادم نے عرض کیا کہ کافروں میں ابی لہب کا نام اور حضرات صحابہ میں سے زید کا نام۔ بقیہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے تذکرے کئی جگہ قرآن شریف میں ہیں، لیکن بغیر نام لیے ہوئے اشاروں میں۔ پھر شان نزول کے محققین یہ بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ فلاں اور فلاں صحابی کے ساتھ پیش آیا، اور اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اب یہ شخص جو ہے یہ قریبی رشتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سگا چچا ہے، سگا چچا۔ جیسے آپ کی اگر نسب نامے کو دیکھا جائے تو آپ کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوگا، اسی طرح یہ ابو لہب جو ہے یہ بھی ابو لہب بن عبد المطلب ہے، یعنی آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ اور یہ مردود ایک ہی باپ کے بیٹے۔ دوسرے، اس کا اصل نام جو ہے یہ عبد العزیٰ ہے۔ اس وقت وہ نام رکھتے تھے، عبد پر وہ بھی نام رکھتے تھے۔ اب عزیٰ تو مشہور بت کا نام تھا، اس کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزیٰ ہے، اور ابو لہب جو ہے وہ اس کی کنیت ہے، لیکن عام طور سے کنیت بیٹوں کے نام پر بیٹیوں کے نام پر ہوتی تھی، لیکن یہ اس کی کنیت جو تھی اس کا رنگ چمکتا ہوا
سرخ و سفید ایسا تھا کہ اس کی اس رنگت کی وجہ سے، جیسے شعلہ جو ہوتا ہے نا، دہکتا ہوا شعلہ، اس کا جو رنگ ہوتا ہے ویسا اللہ نے اس کو رنگ دیا تھا، اس مردود کو، اتنا حسین رنگ. تو اس کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب تھی. پھر سگا چچا، اس کے پہلے کے دروس میں آپ کے سامنے آپ کے خادم نے یہ عرض کیا تھا کہ صرف مکہ معظمہ نہیں بلکہ پورا عرب اس وقت جیسے وہاں کے معاشی اور سماجی حالات تھے، قانون تو تھا نہیں کوئی، اس لیے کسی کی حکومت ہی نہیں تھی، وہاں کوئی قانون نہیں تھا. آدمی کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس کے قبیلے اور خاندان کے علاوہ کوئی اس کا سہارا نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایام جہالت کے بعد بھی ان میں چند خصوصیات تھیں. وہ اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے اتنے وفادار ہوتے تھے کہ خاندان جتنا بھی غلط موقف اختیار کر لے لیکن وہ اپنے خاندان کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. پھر عہد و پیمان کے بہت ہی پابند ہوا کرتے تھے. کسی سے وعدہ کر لیا، یہ خصوصیات تھی ان میں. اور چونکہ قبائلی زندگی میں ان کے اپنے قبیلے کے سوا ان کے پاس حفاظت کی کوئی چہار دیواریں نہیں تھی، اس لیے وہ اپنے قبیلے سے انتہائی محبت کرتے تھے اور انتہائی اس کے وفادار ہوا کرتے تھے. اپنے خاندان کے کسی شخص کو وہ کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا یا کسی کے سامنے رسوا ہوتا ہوا یا کسی دوسرے کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. یہ پورے عرب کا حال تھا. لیکن یہ وہ ظالم ہے کہ اس نے پورے عرب کے اس مزاج کے خلاف اپنے سگے بھتیجے کی مخالفت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اس کی عداوت و دشمنی جو ہے وہ پورے عرب کے مزاج سے بھی الگ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب نبوت کے 7ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو قریشی سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے شب ابی طالب میں ان کو محصور کیا. سماجی مقاطعہ، سماج سے ٹوٹل ان کا بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان کو کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچائے گا. بس یہ گھاٹی ہوگی شب ابی طالب، یہی ان کا وطن ہوگا، یہاں سے نکل نہیں سکتے. کوئی کمانا نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی تجارت نہیں. 3 سال کا طویل وقفہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایسا دور ہے کہ اس کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں دل دہل جاتا ہے. کون سی آزمائشوں کے ساتھ وہ ذات عالی جس کو اللہ نے اس قرآن کو جس کے قلب پر نازل فرمایا کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن ہمارے پاس آیا. کاش امت کبھی اس پر نگاہ ڈالتی. قربانیاں تو نہیں مانگی جا رہی ہیں ہم سے، کم سے کم ان قربانیوں کی قدردانی تو کر دیتے، اس کی لاج تو رکھ لیتے، اس کی شرم تو کر لیتے کہ صاحب قرآن نے جب اتنا سب کچھ سہا ہے تو پھر ان کا ہم پر حق کیا ہے، اور اس کتاب کا ہم پر حق کیا ہے جو ان کے قلب پر رب تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس دین کا ہم پر کیا حق ہے جس دین کو دے کر اللہ نے اپنے اس نبی آخر کو مبعوث فرمایا. اس مقاطعے میں، اس سماجی بائیکاٹ میں آپ دیکھیں ابی طالب یہ پورا بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سب کے سب شریک ہیں. یہ ایک مردود جو ہے ابی لہب میں شامل نہیں، بلکہ جو لوگ کبھی ان سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈراتا دھمکاتا، ان پر دباؤ ڈالتا، خبردار ان سے ملاقات نہیں کرتا. یہ وہ شخص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا مکان ملا ہوا ہے، بیچ میں صرف ایک کامن وال ہے، ایک دیوار ہے، ہمسایہ بھی ہے، سگا چچا بھی ہے
ہمسایہ تھے۔ اور پھر قبل نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس مردود کے 2 بیٹوں کے نکاح میں ہے۔ ان دامادوں کا نام جو ہے وہ عتبہ اور عتیبہ ہے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان دونوں لڑکوں کے نکاح میں، یعنی یہ سگا چچا بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، سمدھی بھی ہے، اتنے سارے تعلقات ہیں۔ اور اس کے بعد یہ تو جو کچھ ہے لیکن اس کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل ہے، یہ حضرت ابو سفیان کی بہن ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا تھا، اس لیے میں نے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا۔ پہلے بہت مخالفت کی انہوں نے۔ ابو سفیان کی بہن ہے ام جمیل، اور یہ بھی اسلام دشمنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس کا کیا رول ہے، انشاءاللہ جب وہ حمالۃ الحطب پر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو عرض کریں گے۔ ابھی اس صورت شریفہ کا شان نزول، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو آپ ڈرا دیجئے، متنبہ کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر ایک صبح میں آواز لگائی۔ وہاں پر ایک طریقہ تھا کہ یہ قبائلی زندگی تھی، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی قبیلہ کبھی بھی کسی پر حملہ کرتا تھا، اور عام طور سے وہ حملہ کرتے تھے بالکل صبح صبح، رات کے آخری حصے میں عام طور سے وہ حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ اب اگر کسی شخص نے دیکھا کہ بھئی ہمارے قبیلے پر یا ہماری بستی پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، تو جس کی نظر پڑی تو اس کے لیے ضروری ہوگا نا کہ وہ ساری بستی کو خبردار کر دے کہ لوگ تو صبح کی اپنی مصروفیات میں ہوں گے اور وہ اچانک آپ پڑیں گے تو یہ تو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو اس وقت ایک طریقہ تھا کہ وہ کھڑا ہو کر کسی بلند آواز پر یا صباحا، اس کا مطلب ہائے صبح کی آفت، یہ آواز لگاتے تھے۔ جیسی یہ آواز بستی والے سنتے تو سارا کام چھوڑ کے دوڑ جاتے، کیا ہے کیا ہے، تو بتاتا وہ دشمن آ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی صدا لگائی صفا پر کھڑے ہو کر، آواز دور تک گئی۔ انہوں نے پوچھا کس کی آواز ہے؟ میں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ کی آواز۔ ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوڑو دوڑو دوڑو، سارے لوگ دوڑ پڑے۔ اور جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد المطلب، اے بنی عبد مناف، جو مختلف قبائل تھے ان کا خاندان کا نام لے لے کر پکارا۔ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے دشمنوں کی جو بس اب تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہو، تو تم کیا کہو گے؟ سب نے آواز دی، ہم بالکل یقین کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے سنا ہی نہیں، آپ تو صادق ہیں، آپ تو امین ہیں، بالکل یقین کر لیں۔ فرمایا لوگو، میں تمہیں اس قریبی عذاب سے ڈراتا ہوں جو بالکل آ لگا ہے، اگر تم ایمان نہ لائے اور ایک اللہ کی بندگی تم نے اختیار نہ کی تو اس عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ لوگوں نے اپنی سر عام طور سے نیچے کر لیے، کچھ سوچ رہے ہوں گے، کچھ کر رہے ہوں گے۔ اکیلا یہ مردود ابی لہب، اس نے کہا تباً لک الہٰذا جماعتنا، یہ تب کا لفظ جو ہے نا، یہ اس میں جو دور ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تب کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اصل میں، ہماری اردو میں بہت آسان ترجمہ اس کا ستیہ ناش ہو تیرا۔ یہ
ہماری عام زبان میں جو ہوتی ہے نا. اب چونکہ تبت کے ساتھ یدا آیا اس کا ترجمہ ہاتھ ٹوٹ گئے، لیکن ہاتھ ٹوٹنے سے بھی مراد یہ کوئی بد دعا ہی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کے اگر ہاتھ ٹوٹ جائیں تو وہ مکمل کسب سے کوئی چیز کمانے سے مکمل طور پر وہ معذور مطلق ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. لیکن تب کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کا ہر طرح سے ستیہ ناش ہو جانا. اس مردود نے کہا تباً لک، معاذ اللہ تیرا ستیہ ناش ہوگا. لہٰذا جمع تھا نا، اس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا. اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پتھر اٹھایا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اچھالنے کے لیے، اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا. یعنی پورا مجمع اس نے آپ کی اس دعوت پر کچھ ریجیکٹ نہیں کیا، مخالفت، موافقت، ایمان لا لیں گے، کچھ نہیں. لیکن یہ ایک مردود ایسا تھا، سگا چچا، جس نے ان الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب صورت شریفہ کے چونکہ پورا مضمون جو ہے وہ اسی مردود کے اطراف گھومتا ہے، اس لیے تاریخی طور سے اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اس نے آپ کی اس دعوت کے بعد جو صفحہ سے آپ نے پیش فرمائی تھی، سب سے پہلی عمومی دعوت، اس مردود نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، عتبہ اور عتیبہ، کہ میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دیں. اس لیے کہ اس نے ہمارے باپ دادا کے دین کی مخالفت کی ہے، لات اور عزا کو چھوڑ کر نیا دین اختراع کیا ہے انہوں نے. بیٹے اتنے فرما بردار تھے کہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیا. گویا سب سے پہلی دعوت عامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی، اس کے جواب میں آپ کی دو بیٹیاں آپ کے گھر واپس کر دی گئی. کیا گزری ہوگی قلب رسول پر، کیسے برداشت کیا ہوگا اللہ. دعوت کا کوئی رسپانس تو نہیں ملا، ایمان تو کوئی نہیں لایا، لیکن اس کے نتیجے میں دو شادی شدہ بیٹیاں طلاق دے کر آپ کے گھر واپس کر دی گئیں. یہ ابو لہب ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا وہ بیٹا جو عتیبہ ہے، عتبہ اور عتیبہ یہ دونوں داماد تھے آپ کے. عتیبہ جو تھا وہ اپنے باپ کے ساتھ کسی تجارتی سفر پہ شام کی طرف جا رہا تھا. اتنی عداوت، اتنی دشمنی. اگر وہ چچا ہے ابو لہب تو یہ عتیبہ جو ہے یہ چچا زاد بھائی ہوا نا، چچا زاد بھائی ہوا. سفر پہ جانے کے پہلے آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا ہو بن نجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اور وہ ثم دنا فتدلی، میں کسی چیز کو نہیں مانتا. یہ اس کے الفاظ، مطلب سورہ نجم نازل ہو چکی تھی، میں اس میں سے کوئی چیز کو نہیں مانتا. اور یہ کہہ کر اس مردود نے آپ کی طرف منہ کر کے تھوک دیا. تھوک تو آپ کے چہرے انور پر نہیں پڑ سکا، لیکن قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چوٹ ایسی لگی کہ آپ کی زبان مقدس سے نکل گیا، اے اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے. کیا گزری ہوگی قلب رسول. اس نبی رحمت کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا یہ غماز ہے آپ کے قلب کی کیفیت کا کہ اللہ تو اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر. سفر پہ چلا گیا وہاں.
شام کا سفر تھا، تجارتی سفر، ابو لہب بھی ساتھ میں تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا جو وہاں کی آبادی تھی، جہاں وہ قبائل جو وہاں آباد تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پر رات میں درندے آتے ہیں۔ ارے درندے آتے ہیں، گھبرا گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم یہ عتیبہ کو اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست کرو۔ انہوں نے کہا بالکل تم گھبراؤ مت، اتنے ہیں ہمارے اتنے اونٹ اور اتنے فلانا۔ انہوں نے اونٹوں کا ایک راؤنڈ بنایا، مختلف اونٹوں کو بٹھا دیا اور اس کے درمیان بھی اس کو سلا دیا عتیبہ۔ لیکن اونٹ انہوں نے بٹھایا تھا اور فیصلہ اللہ کا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک درندہ آیا، ایک شیر آیا اور اس مردود کو پھاڑ کے رکھ دیا، پھاڑ کے اس کو کھا گیا عتیبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا جو تھی وہ جوں کی توں اس پر پوری۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، بعض روایتوں میں سیدھی سادھی روایت وہ جو میں نے عرض کیا کہ ایک روایت ہے کہ شیر آیا اور اس نے چیر ڈالا، لیکن بعض روایتوں میں ایسا ہے کہ جن لوگوں کو اچانک اس سے آنکھ کھلی، جب انہوں نے اس درندے کو دیکھا تو نہ وہ شیر تھا نہ بھیڑیا تھا، بلکہ کوئی عجیب و غریب ہی جانور تھا، یا یہ ہم کہہ لیں کہ وہ جانور کیا تھا، جناب محمد الرسول اللہ کے ٹوٹے ہوئے دل کی بد دعا تھی، جسے مشکل کر کے اللہ نے اس مردود پر مسلط کر دیا تھا، اور اس نے اس کو کاٹ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کھا گیا، یہ تو مر گیا۔ یہ عتبہ جو ہے، عتبہ اور ایک اور دوسرا لڑکا ہے معتب، یہ لڑکے دونوں جو ہیں فتح مکہ کے بعد انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ یعنی عتبہ جو تھا وہ تو واصل جہنم ہو گیا، شیر کھا گیا، درندہ کھا گیا اس کو، رسول اللہ کی بد دعا کھا گئی اس کو۔ لیکن جو عتبہ تھا اور اس کا ایک اور بھائی معتب تھا، یہ دونوں نے فتح مکہ کے بعد سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے، حضرت عباس بھی تو آپ کے چچے ہی تھے نا، سگے چچا تھے، ان کی چھتر چھایا میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر انہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا۔ اب یہ ابتدائی باتیں تھیں ابو لہب کے بارے میں۔ سورۃ شریفہ کی طرف آئیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ دونوں ماضی کا صیغہ ہے، ہو گیا، تو اس پر ہمارے مفسرین کا جو یہ ہے کہ چونکہ یہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابھی جب یہ صورت شریفہ نازل ہو رہی ہے اس کی گستاخیوں کے بعد، تو اس کے ساتھ واقعات تو بھی پیش آنے والے ہیں نا، تو ہمارے آپ کے حساب سے وہ مستقبل ہے، لیکن الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں وہ ماضی کے، یہ رب تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تو ہر حال میں ہو کر رہے گا، اس لیے ماضی کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ اور وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اس کی ہلاکت بھی اب کیسے ہوئی وہ بھی سن لیجیے کہ ایک خاص بات یاد رکھیے، یہ صورت شریفہ جو ہے یہ بالکل یعنی ابتدائی دنوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، اس لیے کہ یہ تو اول دور ہے نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عامہ شروع فرمایا تھا، بالکل ابتدائی دور ہے۔ فترت وحی کے بعد یہ دور آیا اور سب حالات ہوئے۔ اس کے بعد یعنی یہ قرآن کا معجزہ دیکھیے، اس کو قرآن کے معجزے کے اعتبار سے، اس کے بعد یہ مردود 8 سے 10 سال تک زندہ رہا، 8 سے 10 سال تک زندہ رہا۔ مخالفت تو اتنی کرتا تھا اسلام کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جب غزوہ بدر ہوا جس میں
ان کے نزدیک یہ تھا کہ وہ ایسا غزوہ تھا، وہ ایسی جنگ تھی جس میں تقدیر کا فیصلہ ہونے والا تھا، کفر کا اور اسلام کا۔ سب کے سب نکل گئے، خاص جو تھے۔ ابو جہل بھی گیا نا، وہی تبھی تو مارا گیا وہ میدان بدر میں۔ یہ مردود اپنی جگہ سے نہیں نکلا، اور اپنے بدلے ایک ایسے شخص کو جس پر اس کا 4000 درہم قرض تھا، اس کو اس نے کہا تیرے پر میرے 4000 درہم ہے نا، تو دے نہیں سکتا، بالکل کنگال ہو گیا ہے، اس 4000 درہم کے بدلے میرے بدلے اب تو غزوہ بدر میں چلا جا۔ یعنی وہ قافلہ جو ابو سفیان کے قافلے کی خبر سن کر اور پھر گیا تھا، وہ جو پورا غزوہ بدر کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا، ابھی اس کا موقع نہیں ہے، تو سارے اہم لوگ نکل گئے، لیکن یہ مردود اپنے مکے میں رہ گیا نہیں۔ اب پھر رب تعالیٰ نے اس یوم الفرقان میں، یہ غزوہ بدر کو قرآن نے کہا یوم الفرقان، اس دن حق اور باطل کا فرق کرنے والا دن تھا وہ۔ جیسے ان کی منہ کالا ہوا، ان کے 70 لوگ مارے گئے، اور اس کے بعد جب یہ خبر اس کو ملی، اب میں نے جو ایک بات کہا کہ اس قرآن کا معجزہ دیکھیے، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے، غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا ہے، رمضان میں 17 رمضان کو۔ اس وقت تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور اب رمضان آیا تو رمضان جہاں آیا تو وہاں سے روزہ، سحری، افطار سب سمجھ میں آ جاتا ہے نا۔ تو انہوں نے شروع کیا، اچھا مجھے زبردستی بٹھا لیا تھا انہوں نے تقریر میں، میں اپنا جا رہا تھا نماز پڑھنے، مولانا بیٹھی نہ بیٹھی، جب انہوں نے شروع کیا وہ غزوہ بدر، اور اس میں کیسے سحری کیے ہوں گے، کیسا روزے کی حالت میں، یار عجیب۔ اچھا عالم آدمی یار کیا کر رہے ہیں، اب بتائیں گے تو بھی برا، نہیں بتائیں تو عوام مالی کیا سوچے گی۔ یہ 2 ہجری میں روزے فرض نہیں ہوئے تھے، لیکن اس غزوے کی خبر جب پہنچی، اب درمیان میں فرض کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نزول وحی کے 2 سال کے بعد یہ اگر صورت شریفہ نازل ہوئی، 13 سال آپ مکے میں رہے اور اس کے بعد ہجرت فرمائی، تو یہ 11 سال، اور اس کے بعد پھر 2 ہجری ہے وہ 2 سال، یعنی 12-13 سال یہ مردود زندہ رہا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد۔ اگر چاہتا تو یہ کر سکتا تھا، ایمان کو قبول کر لیتا، دکھانے کے لیے لوگوں کو۔ اتنے سارے منافق تو تھے نا مدینے میں، یہ بھی منافقانہ ایمان قبول کر لے۔ او صاحب آپ کیا کہتے ہیں، آپ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، آپ کا قرآن جو نازل ہوا اس میں میرے لیے ہلاکت کی خبر دی گئی، میں تو ایمان قبول کر لیا، اب تو میں گناہوں سے پاک کر سکتا تھا نا۔ لیکن یہ اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا۔ اگر وہ چاہتا تو قرآن کے معاذ اللہ اس مضمون کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس 10 سے 11 سال کا وقفہ تھا، لیکن عقل ماری گئی تھی، کر ہی نہیں سکتا تھا۔ وما توفیق الا باللہ، اللہ کی توفیق کے سوا کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہیں کر سکتا، کیسے ایمان لاتا مردود۔ اب غزوہ بدر میں گیا تو نہیں، لیکن جب غزوہ بدر کا نتیجہ آیا کہ یہاں کے جتنے بڑے بڑے پیپل گئے تھے وہ سب کے سب چلے گئے اللہ کی بارگاہ میں، واصل جہنم ہوئے۔ وہ ابو جہل جو اس کا ہم سفر تھا، ہم رکاب تھا مخالفت اسلام میں، وہ بھی مارا گیا مردود۔ اس کو اتنا غم ہوا کہ غزوہ بدر کے 8 دن کے بعد یہ مر گیا، اور مرا بھی کیسے، اس کو پلیگ کی گلٹی نکلی، تعاون جس کو بولتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بیماری رہ نہیں گئی، بہت بھیانک بیماری۔ اور ان کے نزدیک بھی یہی بات تھی کہ یہ کسی کو ہو جائے نا، جیسے ابھی آپ کے یہاں کورونا میں دیکھے نا آپ نے، باپ بیٹے کی میت میں جانے تیار نہیں، بیٹا باپ کی میت میں جانے تیار ہوتا تھا نا، کیا حال تھا۔ تو ان کے نزدیک یہ تھا کہ یہ گلٹی جس کو نکلی وہ اتنی لگنے والی بیماری ہے کہ جہاں کوئی اس کے قریب گیا تو اس کو بھی وہ گلٹی پکڑ ہی لیتی ہے۔ اب اس کو جب وہ گلٹی نکلی تو اس کے لڑکوں نے بھی اس کو ایک طرف کر دیا، اور ایک طرف کرنے کے بعد مر گیا مردود،
ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا یہ، اس لیے کہ رب نے فرمایا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا 3 دن تک۔ اس کے لڑکے بھی اس کی لاش کو ہاتھ لگانے تیار نہیں۔ جب 3 دن کے بعد سڑ گئی لاش اور اس میں سے بدبو آنے لگی تو لوگوں نے کہا بھائی تم کو شرم نہیں آتی؟ تمہارا باپ مر گیا، اس کو کچھ کرو نا، یہ تو پورا مکہ مر جائے گا نا، اس کے لاش سڑ رہی ہے نا۔ اس کے بعد لڑکوں نے ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے کچھ حبشیوں کو بلایا اور ان کو کچھ پیسے ویسے دے کر، اور ان حبشیوں نے کہیں دور دراز میں گڑھا کھودا اور اس مردود کی لاش کو لکڑی سے ڈھکیلتے ڈھکیلتے ڈھکیلتے، کوئی اس کو کاندھا دینے والا نہیں۔ جب اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے تو ایسا بھی کرتا ہے، اس کو لکڑیوں سے ڈھکیل ڈھکیل کے لے آ کے گڑھے میں ڈال دیا، اس پر مٹی اور پتھر ڈال دیا۔ اس طرح اس مردود کی موت ہوئی۔ آپ کو لگے کہ پوری سورہ یہ اس کا کردار جو ہے وہ ذہن میں رہے۔ تو فرمایا تبت یدا ابی لہب، ٹوٹ گئے ابی لہب کے ہاتھ، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہیں آیا اس کا مال۔ بہت دولت مند آدمی تھا، یعنی وہاں کے جو لکھ پتی کروڑ پتی رہتے ہیں نا، جیسے ابھی ہیں نا 2 4 6 کے لسٹ آتے رہتی ہے ہمیشہ پیپر میں، تو ویسے مکے کے دولت مندوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اور میں ما اغنی عنہ مال، مال اتنا ہے تو بچا لینا چاہیے نا، مال اس کے کچھ کام نہیں ہے۔ وما کسب، اور جو کچھ کمایا۔ اب یہ کسب لفظ جو ہے نا، ایک تو کمائی کو کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بیٹے بھی تیرا کسب ہے۔ اس لیے بعض ترجمہ نگار اس کا ترجمہ اس آیت کا کرتے ہیں، آپ 2 4 10 ترجمے پڑھیں گے تو کہیں کوئی ایک ترجمہ نگار ایسا ترجمہ کرتا دکھائی دے گا کہ اس کا کام نہ آیا اس کا مال اور نہ ہی اس کے بیٹے، لیکن اس کے بیٹے جو ترجمہ کیا وہ کسب کا ترجمہ بیٹے نہیں ہوتے، لیکن وہ حدیث شریف کی روشنی ترجمہ بیٹے کیا جاتا ہے۔ اور واقعی ہے نا کہ اتنے فرما بردار بیٹے کہ باپ کے بولنے پر اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، اور اس کے بعد اب یہ حال ہے کہ یہ مر گیا، سڑ رہا ہے، اور اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں۔ اللہ نے کیسے حالات پیدا کر، تلک ایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں ہم لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر اچھے دن اللہ نے رکھے ہیں تو صرف اسی کا شکر اور اسی کی پناہ مانگتا رہے آدمی، دنوں کے ایسے دنوں کے آنے سے جس کے اندر آدمی کا حشر خراب ہو جائے۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، یہ لہب جو ہے اس کا سرنیم، اس کی کنیت، آپ انداز کریں کہ کس طرح سے اس کا استعمال ہوا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، نار جو ہے آگ، یہ آگ عربی زبان میں مونس استعمال ہوتی ہے۔ ہم بھی آگ لگ گئی بولتے ہیں، آگ لگ گیا تھوڑی بولتے ہیں، ہم بھی آگ کو تو نار جو ہے، حالانکہ بظاہر مونس الفاظ جو ہوتے ہیں، اسماء جو ہوتے ہیں اس میں عام طور سے گولتا ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ گولتا نہیں ہوتا۔ نار میں تا تو نہیں ہے، اس کے بعد بھی نار جو جیسے سورج کو ہم مذکر کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں اذا طلعت، جب وہ طلوع ہوا، اور طلعت جو ہے اس کا ترجمہ اگر عربی اردو کے حساب سے جب وہ طلوع ہوئی، سورج طلوع ہوتی ہے، اس میں ہوتا نہیں، یہ گرامر کا اپنا وہ قاعدہ ہے۔ تو نار جو ہے وہ چونکہ مؤنث ہے، اس لیے زو جو استعمال ہوتا ہے اس کے بدلے ذات کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نارن ذات لہب، وہ آگ جو شعلہ زن تھی، ایسی آگ جس میں شعلے بھڑک رہے ہوں، اس میں سیصلہ وہ داخل کیا جائے گا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اس کی بیوی کے بارے میں بتایا، وہ سفیان کی بہن ہے، ام جمیل اس کا لقب ہے، اور اس درجے دشمن ہے یہ مردود خاتون کہ رات میں وہ کانٹے لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر بکھیر دیتی ہے، تاکہ اگلی صبح آپ اور آپ کے بچے جب گھر سے نکلیں تو ان کے پاؤں لہو لہان ہو جائیں، کیونکہ بہت پیسے والے تھے یہ لوگ۔ تو اس کے پاس ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا، بہت قیمتی ہار۔ وہ ہار پہنتی اور لوگوں کہتی تھی کہ میں
قسم کھاتی ہوں لات اور عزا کی، استغفر اللہ، کہ اس ہار کو بیچ کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں۔ دوسری صفت اس کی، یہ جو حمالۃ الحطب ہے نا، حمالۃ الحطب ایسا پڑھو، اصل میں حمالہ ایک لفظ ہے۔ حمال لفظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے وزن اٹھانے والا، وہ جس کو حمال اپن بولتے ہیں، وہ لفظ حمال ہے۔ حمال یعنی بہت وزن اٹھانے والا، اس کا مؤنث بنتا ہے حمالہ۔ کس کی اٹھانے والی؟ کیا اٹھانے والی؟ الحطب۔ حطب کہتے ہیں ایندھن کو، ایسی لکڑی جو ایندھن کے کام آتی ہے اس کو حطب کہا جاتا ہے۔ تو ایندھن کی اٹھانے والی یہ کون سا؟ اہل عرب یہ کہتے ہیں، مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں وہاں پر جو بہت ہی چغلی لگاتا تھا اس کو بھی حمالۃ الحطب کہتے ہیں، چغلی لگانے والی۔ اور چغلی کرنا یعنی ایک بات ایک سے سننا اور دوسرے کو لگا دینا۔ بظاہر اس میں کوئی بات جھوٹ ہے کیا؟ جھوٹ نہیں ہے نا، جو سنا وہ بتا دیا آپ کو۔ اتنا بھیانک گناہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں 3 گناہ گنوائے گئے، 3 گناہ۔ ان 3 گناہوں میں دیکھو، ناحق قتل کرنا، نہیں معاف کیجیے گا، زنا کرنا، سود کھانا اور چغل خوری کرنا۔ جو تابعی ہیں انہوں نے اس راوی حدیث صحابی سے پوچھا کہ اللہ کی پناہ، یہ چغلی کرنا، اس گناہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور سود جیسے گناہوں کے ساتھ گنوایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ چغلی کرنا جو ہے یہ اسی درجے کا گناہ ہے جیسا زنا کرنا ہے، جیسا سود کھانا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوتے معلوم ہے؟ ایک عارف باللہ نے بڑی پیاری بات کہی، یہ چغل خور جو مرد ہوتا ہے نا، وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں آپ کی ہمدردی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ فلاں صاحب آپ کو ایسا کہہ رہے تھے۔ اچھا اگر کوئی کہے تو اچھا کہنا کو تو سامنے بولے گا نا، منہ پیٹھ پیچھے کون برائی کرے گا نا آدمی۔ اب جو کچھ ان کے بارے میں برائی کی گئی، یہ محترم جو ہے چغل خور صاحب یہ آ کے ان سے نقل کر رہے ہیں۔ تو اس اللہ کے بندے نے، اس علی اللہ نے کیا کہا کہ اس نے تو ایک تیر چلایا تھا، اس نے تو، جس نے اس آدمی کی بدگوئی کی، اس کے بارے میں برا کہا، اس نے تو ایک تیر چلایا تھا، لیکن وہ تیر اس کے سینے پہ لگ نہیں سکا، اس چغل خور نے اس تیر کو لا کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ ایک آدمی نے اگر میری کوئی برائی کی ہے تو کیا ضرورت ہے کہ آپ آ کر اس کو مجھے بتائیں؟ جب تک مجھے نہیں معلوم ہے میں اس سے بے خبر ہوں، میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ لیکن آپ میرے ہمدرد ہو ہی نہیں سکتے، آپ تو چاہتے ہیں کہ اس نے بولا ہے تیرے بارے میں اور تو سنا نہیں نا، میں تیرے کو سنا کے تیرا دل جلاؤں گا، تیرے دل کو کباب کر دوں گا۔ یہ چغل خور ہوتا ہے۔ اس لیے انتہائی بھیانک گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں چغل خوری کو شامل کیا ہے علماء نے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں میرے بھائیو، ہمیشہ آپ کا خادم، ہم کسی دینی مجلس میں، ہمارے درس کی مجلس کو سرخاب کے پر نہیں لگے، کوئی دینی مجلس وہاں ہم جائیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہاں ہمارے لیے کوئی قابل عمل بات ہے، خود بھی اس سے بچیں، بال بچوں کو بھی بچائیں۔ بطور خاص ہماری بہنیں بیٹیاں بڑی عادت ہوتی ہے ان میں، ان میں تو وہ بیچاری بعض چیزوں میں بدنام ہیں، اب تو آدمی بھی ان سے 2 ہاتھ آگے چلے گئے۔ تو ہمیشہ اس کا خیال رکھو کہ چغل خوری، حالانکہ اس میں جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، ایک نے ایک بات کسی کے خلاف کہا، وہ اتنا بہادر ہوتا تو اس کے سامنے کہتا، لیکن وہ اتنا بزدل تھا کہ اس کے سامنے نہ کہتے ہوئے کسی اور کے سامنے کہا۔ اب ظاہر ہے کہ جس کے لیے کہا گیا اس کو تو کچھ خبر نہیں، اس نے جا کے اس کے دل کو زخمی کر کے ان دونوں میں فساد برپا کر دیا، اور پھر خون خرابہ، ایسا خون خرابہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ تو یہ حمالۃ الحطب جو ہے، ایک ترجمہ تو یہ اس کا ہوتا ہے کہ ایندھن کی اٹھانے والی، لیکن دوسرا ترجمہ جو ہوتا ہے وہ اس لیے بعض ترجمہ نگاروں نے اس کا
چغل خور بھی کیا ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بہت بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس حطب کا ایک اور تفسیر علماء نے کیا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جو کانٹوں کے درخت کاٹ کاٹ کے لاتی تھی رات میں پھینکنے کے لیے وہ، دوسرے یہ کہ جہنم میں جہاں ابو لہب جل رہا ہوگا، جہنم کے درختوں کے ٹکڑے لا لا کر یہ اسی طریقے پر جیسے جناب رسول اللہ کو ستایا کرتی تھی نا، تو اسی طرح جہنم کے جیسے زقوم وغیرہ جو ہیں، ان درختوں کو ٹکڑے کاٹ کاٹ کے لا کے اپنے شوہر کے اوپر اس کی آگ کو بڑھائے گی ابو لہب کے۔ ایک تو جہنم کیا کم ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں کے درختوں کا ایندھن اس پہ ڈالا جائے۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہی اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ سارے اس کے ترجمے ہیں۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں، وہ گردن جس کے طرف ہاتھ لگائے گی، میں یہ ہار جو ہے یہ ان کی مخالفت میں بیچوں گی، اسی گردن میں، اس لمبی گردن میں رب تعالیٰ نے فرمایا وہاں پر ایسی رسی جہنم میں اس کے گردن میں ڈالی جائے گی جو انتہائی بٹی ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ رسی سے مراد دنیا کی رسی نہیں بابا، جہنم کی رسی۔ تو بعض نے اس کو کہا کھجور کی بٹی ہوئی رسی، بعض نے کچھ اور کہا، اور بعض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ لوہے کی تاروں کی رسی ہوگی کہ جہنم میں ہوگی، اور پھر وہ اس کی جب گردن میں ڈال کے اس کو کھینچا جائے گا، اس مردود عورت کو، اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ وہ صورت شریفہ ہے جہاں دشمن اسلام کے نام پر اس صورت شریفہ کا نام ہے ابو لہب کے نام پر، اور اس کے بارے میں جو کچھ آپ کے خادم نے عرض کی۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارا 111 نمبر کی صورت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے آج پوری کروائی، اور انشاءاللہ اگلا ہفتہ جو ہوگا اس میں 112 نمبر کی صورت سورہ اخلاص جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد کا جمعہ ہوگا جو یعنی بیچ کا جمعہ چھوڑ کر وہ جمعہ جو ہوگا وہ انشاءاللہ دونوں صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، جب بھی قرآن شریف کا دور ہوتا ہے تو یہ دونوں صورتوں کو ملا کر ہی پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ہی اللہ نے نازل فرمائی ہیں، تو ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ، یعنی بیچ کا صرف ہفتہ جو ہے وہ سورہ اخلاص کا درس ہوگا، اور اس کے بعد کا جو ہفتہ ہوگا انشاءاللہ 9 تاریخ والا 9 ستمبر کا، تو وہ ہمارے تکمیل دور کا انشاءاللہ وہ موقع ہوگا۔ آپ لوگ جو مسلسل تشریف لا رہے ہیں، میں نے ایڈوانس میں اس لیے اس سے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی آدمی کی مصروفیات کچھ ایسی نکل آتی ہیں، تو جب آپ مسلسل تشریف لا رہے ہیں تو اپنی مصروفیات کو اور اپنے احباب کو بھی جن کو آپ لانا ہے اس درس کے اختتام پر، اب وہ درس کا اختتام جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں نے اپنے کمیونٹی ہال میں رکھا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں خواتین کو بھی بلانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ساری واعظ نصیحت، خطبہ جمعہ، خطبہ عید اور نکاح کا خطبہ سب کا سب مردوں کے لیے مخصوص۔ ارے بابا وہ 50% سے زیادہ ہے بیچاریاں، ان کا بھی تو کوئی حق ہے اللہ رسول کی بات سننے کا، تو اس لیے وہاں پر رکھا گیا ہے تاکہ ایک فلور پر خواتین کا بندوبست رہے۔ تو گھر کی بہنوں بیٹیوں کو بھی ابھی سے ذہنی طور پر تیار فرما دیجئے کہ وہ 9 تاریخ کی رات جو ہے وہ اپنے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ گانے والے، ناچنے والے اور یہ سب فلم ہیرو، ان کے ایک شام فلاں کے نام، تو ہم یہ کریں کہ ایک شام قرآن کے نام، ایسا بھی کچھ ہو۔ ظاہر ہے کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں درس میں تو آپ کو بھی تو کوئی مصروفیت ہوتی ہوگی نا جمعے کو، لیکن یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کی توفیق کی روشنی میں آپ نے اس جمعے کی شام کو عشاء کے بعد کا وقت جو ہے اس کو مخصوص کر لیا۔ اب اس کا اجر اور بدلہ جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ آنکھ بند ہوتے ہی احساس ہو جائے گا کہ ہم اپنے اوقات میں سے جس وقت کو اپنے رب کی کتاب کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھے وہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے کیا کچھ اپنے ساتھ لایا ہے، کتنی اللہ کی رحمتیں، کتنی اس کی عنایتیں، کتنی اس کی مغفرتیں، کتنا اس کا کرم، یہ سب کا سب اس لیے کہ اس کی کتاب ہے۔ کوئی اس کی کتاب سے جڑ جائے، اس کی کتاب کے لیے وقت لگا دے، ظاہر ہے کہ صرف اللہ کی محبت کے سوا یہ کام نہیں سکتا۔ تو یہ خیال رہے کہ اگلے سے اگلا جمعہ جو ہے وہ اپنا، اگلا تو جمعہ ہو گئے درس انشاءاللہ باقاعدہ سورہ اخلاص کا یہاں ہوگا، لیکن اس کے بعد والا جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ تکمیل قرآن کا جمعہ ہوگا۔ اس میں ابھی سے اپنے پروگرام کو آگے پیچھے کر کے
اور خاص طور سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو بھی، بیٹا یہ دن جو ہے یہ انشاءاللہ قرآن شریف کو سننے کے لیے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے، کچھ بولنا ہے اور کچھ اور فرمانا ہے؟ نہیں فرمائیے، وہ بول رہے ہیں نہیں، کچھ اعلان تو میں دے دوں آپ کو۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الأمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے کرم والے اللہ، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ اپنی رحم و کرم کی بھیک دے دے مولا، اے اللہ اپنی رضا کی بھیک دے دے مولا، الہ العالمین اپنی مغفرتوں کی بھیک دے دے مولا۔ اللہ ہم بھکاری ہیں، آپ ہی اپنے ذات میں الغنی ہیں، اے اللہ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی، اے اللہ ہم گنہگار بندے بھی تو آپ ہی کے ہیں مولا۔ آپ کے سوا کوئی رب نہیں، آپ کے سوا کوئی آقا نہیں، آپ کے سوا کوئی مولا نہیں، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ کے سوا کوئی ولی نہیں۔ الہ العالمین ہماری دنیا کو بھی سدھار دے اور ہماری آخرت کو بھی سدھار دینا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ جلدی اٹھاتا ہوں۔